ہے। اب اندھیرے بہت زیادہ ہیں، مختلف قسم کے اندھیرے ہوتے ہیں، مختلف رنگوں میں چھپے ہوئے اندھیرے ہوتے ہیں۔ جھوٹ کا بھی ایک اندھیرا ہے، نفاق کا بھی ایک اندھیرا ہے، جناب غیبت کا بھی ایک اندھیرا ہے، چغلی کا بھی ایک اندھیرا ہے، مایوسی کا بھی ایک اندھیرا ہے، غربت کا بھی ایک اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ ان سب اندھیروں سے نکال کر اپنی امت کو روشنی کی طرف لے آئیں، صراط مستقیم کی طرف لے آئیں، جو سیدھا رستہ ہے، نور والا رستہ ہے، روشنی والا رستہ ہے، اس رستے کی طرف لے آئیں۔ اگر ہم دنیا کے روشنی لیں گے دنیا سے یا کسی اور سے روشنی لیں گے تو وہ روشنی ختم ہو جائے گی، لیکن ایک ایسی ذات ہے جس سے اگر ہم روشنی لیں گے تو روشنی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، جس کا نام نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے روشنی لیں گے، آپ کے فرمان سے روشنی لیں گے، تو پھر ہم اندھیروں میں کبھی نہیں جا سکتے، ہماری روشنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایک چاندنی چاند کی ہوتی ہے، وہ ایک وقت ہوتا ہے بڑی عروج پر ہوتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر تھوڑا سا کم، ایک وقت آتا ہے کہ چاند کی روشنی، سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چاندنی ہے، اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی چاندنی پہر دو پہر کی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دن چاندنی ہے دوسرے دن چاندنی نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں اے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یعنی ذوق دیکھیں آپ کا شاعر کا کہ فرماتے ہیں اے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈلتی چاندنی پہر دو پہر کی نہیں ہے، یہ ڈلتی چاندنی پہر دو پہر کی ہے۔ یہ جو چاندنی ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں، ایک وقت ہوتا ہے سورج چمک رہا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے سورج غروب ہو جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز، ہم دنیا داروں سے روشنی لیتے ہیں، ہم دنیا داروں کے سہارے پہ چلتے ہیں، ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لیں گے، آپ سے ہدایت لیں گے، تو پھر انشاءاللہ وہ کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا، اس روشنی کو کبھی بھی اس روشنی کو زوال نہیں آئے گا، آپ کے دل میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی رہے گی۔ آپ دیکھ لیں 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے یتیم کی کفالت کی وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ وہ 1400 سال پہلے حضور نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ کفالت کرنے والا یتیم کی وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ محدثین نے ان اشارے کو ابھی تک محفوظ رکھا ہے، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اب بھی کوئی ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ حدیث بیان کرتا ہے تو یہ اشارہ لازمی کرے گا کہ اس طرح فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاندنی روشنی وہ بقا ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آج ہم نے اندھیروں سے نکلنا ہے، یہ مختلف قسم کے اندھیرے جو ہیں ہم ان سے باہر آنا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک بندہ پچھلے کمرے میں بیٹھا ہے اور جناب اس نے دروازہ بھی بند کر لیا ہے، اس نے کہا کہ لائٹ بھی بند کر دی جائے، مجھے نیند نہیں آتی روشنی میں، اور جناب وہ روشن دان سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی، وہ بھی اس نے آگے سے پردہ کر دیا ہے اور بعد میں یہ کہتا ہے کہ کمرے میں اندھیرا ہو گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے، اس نے پردہ سائڈ پہ کرے گا تو اس سے روشنی آئے گی نا، وہ اپنا مائنڈ بنائے گا، وہ اپنا ذہن بنائے گا تو پھر روشنی آئے گی نا۔ اگر ہم ذہن بنائیں اللہ ہمیں بھی روشنی عطا فرمائے گا، ہمارے دلوں کے بھی اللہ منور فرمائے گا، روشنی دے گا، اسلام کا رستہ دے گا۔ ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم اسلام کی باتیں نہیں سیکھتے، ہم اسلام کے رستے پہ آنا ہی نہیں چاہتے، ہم قصد ہی نہیں کرتے۔ دیکھو نا شادی ہوتی ہے تو سارے لوگ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے بنائیں کپڑے بنائیں، شادی آنے والی ہے کپڑے بناؤ، وہ بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، بڑے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کپڑے بناؤ بھی، شادی آنے والی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ اور پوچھنا تو اسے یہ چاہیے تھا کہ میاں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، پھر 4 دن کے بعد طلاق و طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے، پھر لڑائی جھگڑا تنازع جنگ و جدال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام سیکھا نہیں ہے۔ اگر خامد کے حقوق کا بیوی کو پتہ ہوتا، یہ ہم بعد میں حقوق بتاتے ہیں، اس باپ کو بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے بتانا چاہیے کہ بیٹی خامد کے یہ حقوق ہیں۔ اس بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے باپ کو بتانا چاہیے بیٹا بیوی کے یہ حقوق ہیں، یہ تم نے ادا کرنے ہیں۔ جب سارا معاملہ ہو جاتا ہے پھر خامد بیوی کو سمجھاتا ہے، بیوی خامد کو سمجھاتی ہے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز یاد رکھیں، ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ جس پہلو پہ بھی دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تعلیم دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔
اسلام پر ہر بات پہ بات ملتی ہے، ہر پہلو پہ، ہر قدم پہ آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے، ہم اس رستے پہ آتے ہی نہیں ہیں۔ جو آئے تھے نا انہوں نے اپنے دل کو روشنی لی تھی، انہوں نے روشنی لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور تو ایک ہوتا ہے نا اسپیشل کوئی دین سیکھنے آتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کوئی گفتگو فرماتے نا اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرما دیتا۔ روزمرہ کی گفتگو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرماتا۔ حضرت بریدہ اسلمی حضور کے صحابی ہیں، لیکن اسلام لانے سے پہلے ابو جہل نے اعلان کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے نا تو ابو جہل نے اعلان کیا کون جو حضور کو گرفتار کر کے لائے گا نعوذ باللہ میں اس کو 100 سرخ اونٹ دوں گا انعام میں۔ آج کل کی ساہیوال کی گائیں بھینسیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں اور ان کو اکٹھا کیا جائے جب وہ 100 گائیں بھینسیں بنے تو ان کی کتنی قیمت بن جاتی ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے اعلان کیا میں اس کو اتنا انعام دوں گا، 100 سرخ رنگ کے اونٹ اہل عرب کے اندر بڑے قیمتی ہوتے تھے، میں اس کو انعام میں دوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں انعام بہت بڑا تھا، میں نے کہا میں لائے کر آؤں گا اور میں اکیلے نہیں جاؤں گا، میں 70 بندوں کو لے کر جاؤں گا، نیزے تلواریں لے کر جاؤں گا تاکہ یہ میں انعام جیتوں۔ انعام بہت بڑا تھا نا۔ ادھر مکہ سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ جا رہے ہیں، بریدہ اسلمی 70 آدمیوں کے ساتھ تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، سبھی کچھ ہے اور لے کر جا رہا ہے پیچھے گرفتار کرنے۔ بریدہ اسلمی فرماتے ہیں کہ میں نے رستے میں حضور کو پا لیا، ابو بکر نے دور سے دیکھا کہ ہم 70-72 لوگ ہیں، گھبرا گئے۔ ابو بکر تو گھبرا گئے، جب ہم قریب پہنچے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، آپ مسکرانے لگے، آپ تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا مسکرانے لگے۔ جب ہم قریب پہنچے تو ہم تو گرفتار کرنے آئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ ابھی ایک بندہ گرفتار کرنے جا رہا ہے، جنہوں نے تعلیم لینی تھی، جنہوں نے اپنے دل کو روشن کرنا تھا، جنہوں نے اسلام کے رستے پہ چلنا تھا، وہ آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حضور نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اب بریدہ اسلمی بڑے پریشان ہو گئے، میں گرفتار کرنے آیا ہوں اور یہ نام پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا میرا نام برید ہے، اور برد جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا عربی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب ہو کر فرمایا ابو بکر تو ایسے گھبرا رہا تھا، اس کا نام کا معنی اتنا ٹھنڈا ہے، یہ تو ٹھنڈے لوگ ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جی ان کا نام کا معنی ٹھنڈا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، فرمایا کہ تو کس قبیلے سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بنو اسلم قبیلے سے آیا ہوں۔ اسلم سلامتی سے نکلا ہے اور جس کا معنی ہے سلامتی، اچھی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو فرمایا ابو بکر تو گھبرا رہا تھا، فتنے اور ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو سلامتی والا قافلہ ہے، جی یہ تو سلامتی والا قافلہ، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا، فرمایا قبیلے کی بڑی شاخیں ہیں، تو کس شاخ سے آیا ہے؟ حضرت بریدہ اسلمی کہتے ہیں حضور میں خس شاخ سے آیا ہوں، یہ بنو اسلم قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معنی تو یہ ہے کہ ہر چیز آسانی کے ساتھ ہونے والی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو جب 3 سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تو برید کہنے لگے حضور میں نے سب کچھ بتا دیا، آپ بھی بتا دیں اپنا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت بریدہ یہ کہنے لگے جب سنا حضور کی بات، حضور نے فرمایا تیرا معنی سلامتی والا تھا، تیرا معنی ٹھنڈا تھا، تیرے قبیلے کی ایک شاخ تھی جس کا معنی تھا حصہ۔ حضرت برید کہنے لگے حضور آپ نے میرے نام کے معنی بتائے ہیں، اب مجھے حصہ بھی دے دیں، مجھے حصہ بھی دے دیں۔ حضور نے فرمایا کیا لینا ہے؟ عرض کی حضور مجھے بھی آپ کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر آپ مسلمان کر دیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو ایسے ہی ڈر رہا تھا، یہ 70-72 لوگ آئے تھے، یہ اسلام کی روشنی لینے آئے تھے، یہ کلمے کی روشنی لینے آئے تھے، اپنے دلوں کو منور کرنے آئے تھے۔ میرے عزیز یہ حضور نے حضرت بریدہ کی ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، نور کی طرف لے آئے۔